نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ اس روایت کے اندر جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں یہ تینوں چیزیں رمضان کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، جنت کے دروازے عمل گزاروں کے لیے بطور ترغیب کے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ کثرت کے ساتھ نیکیاں یعنی نماز، صدقہ، ذکر، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کریں۔ دوسری چیز، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس مہینے میں مومنوں سے بہت کم گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تیسری چیز کہ شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے راستے حائل بڑی رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص وہ نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے یا برائیوں سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں کرتا تو وہ اس شخص کا اپنا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نیکیوں کا بازار لگایا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ اس شخص کا اپنا نقصان ہے۔ اور شیطانوں اور سرکش جنوں کے قید ہو جانے کے باوجود اگر انسان رمضان میں جو گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان 11 مہینوں میں گناہوں کا مسلسل ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر رمضان میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، یعنی روزے بھی نہیں رکھتے، کثرت سے تلاوت بھی نہیں کرتے، تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو ان کے نفس کی تربیت اور اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ اور پھر جنت کے دروازے کھل جانے اور جہنم کے دروازے بند ہو جانے سے حقیقتاً ہی جنت اور جہنم کے دروازے کھلنا اور بند ہونا مراد ہے۔ اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں رمضان کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے کہ نیکیوں کی طرف عام رجحان پیدا ہوتا ہے اور مسلمان ہر قسم کی نیکی کرنے پر مستعد ہو جاتے ہیں اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا یہ نیکیاں ان کو جنت کے دروازے کی طرف لے جاتی ہیں اور گناہ ان کو جہنم کے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں میں آگے بڑھنے اور گناہوں سے باز آ جانے کا اعلان بھی اسی لیے ہے کہ مسلمان نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ہر رات بعض لوگوں کی جہنم سے آزادی بھی ماہ رمضان کا خصوصی شرف ہے، اور گناہوں سے توبہ کر کے ہر شخص اس شرف کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مہینہ دیا ہے ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو یہ مہینہ شروع ہوا ہے،